انڈیا اینڈ اگینسٹ برکس سمٹ ہو رہی ہے ایسے گوا میں رشین پریزیڈنٹ پیوٹن از آلسو دیر اینڈ 18 کہا جا رہا ہے اگریمنٹس ہوں گے دونوں ممالک کے درمیان. وائل ہم جانتے ہیں ہمارے وزیر اعظم 3 دن کے دورے پہ ہیں آذربائیجان, اور وہاں پر وہ وہاں سے کیا واپس لے کر آئیں گے. ایک طرف جو ہے وہ یہاں پر اتنے اسٹرانگ ڈیفینس اگریمنٹس ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ برکس کا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے انڈیا. ہم برکس کے ممبر نہیں ہیں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان تمام ممالک کا, چونکہ یہ ایک پیرلل آرگنائزیشن بنانا چاہتے تھے فائنینشیل آرگنائزیشن آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کے لیے یا ان کے مقابلے پہ, تو اس لیے مفاد تو ان سب کا اکٹھا ایک موجود ہے اس میں. دوسری طرف یہ ہے کہ انڈیا اور رشیا کے تعلقات اتنے پرانے ہیں, اس میں 2 ایلیمنٹ آپ اگر ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ کہ انڈیا پچھلے کچھ سالوں تک بلکہ اب تک اپنا کچھ 70 to 80% ملٹری اکوپمنٹ جو ہے وہ انہوں نے رشین ان کے پاس ہے, جس کی وجہ سے ان کی ڈیپینڈنس تھی ان کے اوپر اسپیئر پارٹس وغیرہ ان چیزوں کی. پھر رشیا کو انہوں نے 8 نیوکلیئر ری ایکٹر بنانے کا ان کو سپلائی کرنے کا کانٹریکٹ کیا ہے, جو رشیا نے پیسہ وصول کرنا ہے ان سے. اور رشیا کو یہ نظر آتا ہے کہ جو ملٹری اکوپمنٹ ہے وہ ابھی بڑے سالوں تک اسپیئر پارٹس کا بزنس ان کے ساتھ چلتا رہے گا. تو اس چیز کی وجہ سے جب ممالک کے اپنے مالی مفادات وہاں پہ ہیں تو یہ لازماً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ٹلٹ ادھر ہوگی. لیکن رشیا پاکستان کے ساتھ جو تھوڑا بہت اوپن اپ ہو رہا ہے وہ انڈیا کو بالکل ناراض کر کے نہیں ہوگا. یہ پروسیس بہت سلو چلے گا پاکستان کے ساتھ تعلقات بنانے. اس میں ایک اور بھی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری طرف سے پالیسی انیشیٹو ہے ہی نہیں, کہیں بھی نہیں. ایران کا مسئلہ آتا ہے, ایرانی ابھی ان کے صدر نے کہا جی ہم سی پی کا حصہ بننا چاہتے ہیں, ہم سے کوئی ہلا ہی نہیں یہاں سے ابھی تک. بھئی یہ تو ایک اپرچونٹی آپ جا کے چھلانگ لگا کے پہنچے. دوسری طرف یہ ہے کہ ایرانیوں نے گیس پائپ لائن آپ کے پہنچائی ہوئی ہے, 4 سال سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس کو پائپ لائن کا گھاس نہیں ڈالے, اس کا کری کچھ نہیں رہے. تو ہم انیشیٹو نہیں لیتے ہیں, ہم ری ایکٹو قسم کی پالیسی رکھی ہوئی ہے, جہاں کہیں کسی نے کچھ کہہ دیا اس کا جواب دے دیا. اس کی وجہ سے ہم رشیا کو بھی اپنے ساتھ پوری طرح الائن نہیں کر سکیں گے. اور یہ سارے خطے میں یہ ہمارا ڈائلما ہے. اور جیسے شاہ صاحب ابھی کہہ رہے تھے, اس کے لیے ایک ڈائنامک قسم کا فورن منسٹر 24 آورز ڈیڈیکیٹڈ چاہیے, جو اس پالیسی کو لے کے ہر وقت اس پہ اسٹڈی کرے, سوچ بچار کرتا رہے, اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی آگے اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرے جو کر نہیں ہے. ایک اور ہے, میں ایڈ کر دوں یہ رشیا والی بات. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب وہ ڈیفینس اکوپمنٹ میں ان کا کوئی پرسنل بزنس نہیں ہے. اگر وہ ہوتا یقین مانے وہ ادھر بھی پہنچے ہوتے ہیں مودی کے ساتھ. چٹان صاحب جو جمہوری نظام کے حوالے سے چیف جسٹس کے ریمارکس ہے سر وزیر داخلہ کی جانب سے, یہ تو آپ وزیر داخلہ سے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, مطلب اس کی سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے یہ اتنا میرے خیال سے ایک لحاظ سے سینسٹیو مسئلہ تو ہے, کیونکہ ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ پاکستان ساری دنیا میں دہشت گردی کا مرکز بن چکا ہے. اپنے پڑوسیوں کے ممالک میں افغانستان کا بھی یہی گلہ شکوہ ہے اور انڈیا کی بھی ایک گلہ شکوہ ہے, اور یہ کوئی پہلے بار اس طرح کی بات نہیں ہوئی. 1000 بار سے تو میں نے زیادہ کہا ہے. دشمن کہتا ہے نا, دشمن نہیں, ہم نے ملک کے لیے میں نے کہا ہے کہ بھائی آپ لوگ پنجاب میں نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں. صحیح بات. لیکن انہوں نے بات کو الٹ دیا, پوچھ بھی کہہ رہے ہیں کہ یا تو ہمیں قانونی کور دے دے کہ ہم کاروائی. یعنی میں صرف نہیں کہہ رہا ہوں, ایس پی آر نے بھی 100 بار سے زیادہ اس کا اظہار کیا ہے کہ یہاں پہ دہشت گرد ہے جس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہی ہے, یا تو ہمیں قانونی کور دے دے کہ ہم اس کے خلاف کاروائی کریں, یا پنجاب گورنمنٹ خود کاروائی کرے. لیکن جب بھی کوئی کاروائی کی بات کرتے ہیں تو ان کے وزراء, ان کی قومی اسمبلی کا اسپیکر, ان کا پرائم منسٹر دھمکیوں پہ آ جاتی ہے. یہ بات غلط ہے کہ پنجاب میں ایکشن لیا جا رہا ہے اور فوج آڑے آ رہی ہے. یہ غلط ہے, الٹا ہے, یہ الٹا ہے, ریزسٹ کر رہے ہیں پنجاب میں. میں آپ کو بتاؤں, اب چیز یہ ہے کہ جب آپ ٹیررزم کے خلاف کر رہے ہیں بات, یہ آپ کو 200% پتا ہے کہ نہ لشکر طیبہ انڈیا میں کچھ کرا رہی ہے ابھی, اور نہ ہی یہ جیش محمد کرا رہا ہے. اگر کرا رہے ہوتے تو بامبے کے بعد 8 سال میں کئی واقعات ہوتے. یہ اب سازش ہے, وہاں پہ مودی اور اجیت دوول اکٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے فلیگ یہ آپریشن, کیونکہ اجیت دوول بڑا شیطان چیز ہے, وہ اگریسو استعمال کرتا ہے انٹیلیجنس کا, اور اس نے یہ کیا ہے. ایک تو اس کو نہیں, ہم اس کو پبلک کے سامنے اس کو بے نقاب نہیں کرتے اجیت دوول کو. دوسری طرف یہ ہے کہ اپنے جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں وہ جب نعرے لگاتے ہیں, سڑکوں پہ بڑے بڑے جلوس لے کے نکلتے ہیں, تو وہ اس کی پرسپشن بنتی ہے کہ جی اقوام متحدہ نے تو ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا, آپ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. اب یہ حکومت کا کام تھا ان کو بند کرنا, یہ نہیں کیا. پنجاب میں کون سا آپ مجھے بتائیں, پاکستان کا کون سا صوبہ,
کون سا شخص ہے جس نے مطالبہ نہیں کیا کہ پنجاب میں رینجرز کو آپ امپلوائے کریں؟ لیکن روک کون رہا ہے؟ فوج تو بے شمار دفعہ کہہ چکی ہے، حکومت روک کے بیٹھی ہے. حکومت نے یہ ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے فوج کو کہ ان کے منہ پہ یہ واپس یہ ملبہ ان پہ ڈال دیا اور آپ بڑی ذمہ ہو گئے. اور اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کا بینیفیشری جو بیان دیا ہے وہ تو مسلم لیگ خود ہے، حکومت ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اب پاناما کا اس کے کیس نکلا ہے، پی ٹی آئی والی بھی نکل رہے ہیں، پورا پوزیشن کہ اگر ہمیں کچھ ہو جائے تو ہم دنیا میں یہ واویلا کریں کہ یہ تو ہمارے کرپشن میں نہیں ہوا ہے، ہم نے چون کے بیان دیا تھا، ہمارا اختلافات تھا فوج کے ساتھ کہ آپ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں، وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہم کو چھٹی کیا. دوسری بات یہ کہ وہاں پہ جس کا دوست ہے جو انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے مودی، جس طرح کے جنرل صاحب نے کہا کہ اس کے کوئی بیان کا وہ نوٹس نہیں لیتا ہے، اس کا اتنا بڑے رنگ کا سر پکڑا گیا. اس سے پہلے ان کے وہ ذرا نے بیانات دی کہ ہم کانٹے کو کانٹے کے ذریعے سے نکالیں گے. بلوچستان کے بارے میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا، خود مودی نے کتنے تقاریر نہیں کی. کیا اس کا کوئی رد عمل آ گیا؟ تو وہاں بھی لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ بھائی کہاں پہ آپ نے جو حملہ کیا اس کو ثبوت دے دی. اس کا پوزیشن بھی بہت کمزور ہو چکا تھا تو اس کو بھی کور دیا نواز شریف صاحب نے. اور میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کہ یہ کسی اور نے نہیں، مسلم لیگ کے آپ کو بھی پتا ہے، فوج آرمی کو بھی پتا ہے، حکومت کو، چودھری نثار کو نہیں پتا تھا کہ یہ بیان کس نے دیا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کو کس نے اچھالا ہے؟ مریم نواز کا جو میڈیا سل ہے انہوں نے اس چیز کو اچھالا ہے اور ساری دنیا میں پھیلایا ہے اور اس کو ہوا دی ہے. یہ حکومت نے خود کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اخبار یہ اس طرف اخبار اس طرف نمائندہ اس طرف نمائندہ. سب سے پہلے اس آدمی کو پکڑنا ہے جنہوں نے یہ بیان دیا. دودھ کی رکھوالی کے لیے بلی کو کھڑا کر دیا ہے. ایک وفاقی وزیر باقی دو وفاقی وزیروں کو جو ادھر بیٹھے تھے